جب سے اسرائیل قائم ہوا 1948 میں، اس وقت سے اس کی پالیسیاں جارحانہ۔ جب اسرائیل بنا تو اسرائیل کے پہلے صدر نے اپنی خارجہ پالیسی کے اصولوں کا اعلان کرتے ہوئے پاکستان کی طرف اشارہ کیا کہ ہماری خارجہ کی پالیسی کے اصول میں سب سے اولین بات یہی ہوگی کہ دنیا کے نقشے پر ایک نوزائیدہ ملک کا خاتمہ کریں گے۔ یہ پاکستان کے خاتمے کی بات کر رہا تھا۔ پاکستان نے پہلے روز اسرائیل کے بارے میں جو موقف اختیار کیا، قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا یہ برطانیہ کا ناجائز بچہ ہے۔ اس نے سن 1967 میں عرب دنیا پر حملہ کیا، غزہ کی پٹی، اردن کے مغربی کنارے، صحرائے سینا، گولان کی پہاڑیاں، ان پر قبضہ کیا، لیکن امریکہ اور یورپ کی پشت پناہی میں کیا تھا۔ اس نے 1982 میں لبنان پر حملہ کیا، 20,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا تھا، لاکھوں گھر بے گھر ہو گئے تھے۔ مسلسل اس نے فلسطین پر حملے کیے، ہر سال 2 سال کے بعد غزہ پر اس کا حملہ ہوتا تھا، اور آج 1.5 سال سے مسلسل وہ فلسطینیوں پر بمباری کر رہا ہے۔ 60,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں اکثریت چھوٹے بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، بوڑھوں کی ہے، عام شہریوں کی ہے۔ ہم اقوام متحدہ کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں اور اقوام متحدہ کے مستقل ارکان کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی کون سی قرارداد ہے جو اس طرح انسانیت کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اقوام متحدہ ایک بیمانی قسم کا ادارہ بن گیا ہے۔ اقوام متحدہ آج امریکہ کی لونڈی ہے، اور جیسے امریکہ اس کو ہانکے اسی طرح کے فیصلے کرتی ہے، اور حق پر مبنی، اس کے قراردادوں پر مبنی اگر فیصلے قراردادیں آتی ہیں تو امریکہ ہی اس کو ویٹو کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، ناقابل تردید حقائق ہیں۔ عام انسانیت کو قتل کرنا، ایک قوم کی نسل کشی کرنا، کیا یہ انسانی جرم نہیں؟ کیا یہ جنگی جرم نہیں ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ نیتن یاہو اس وقت ایک جنگی مجرم ہے، اور عالمی عدالت انصاف نے اس کو مجرم قرار دیا ہے، اس کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے۔ کسی بھی ملک سے اگر وہ پرواز کرے گا، اس ملک پر لازم ہوگا کہ وہ اس کے جہاز کو اتارے اور اس کو گرفتار کرے، لیکن اس کے باوجود وہ امریکہ بھی جاتا ہے، یورپ میں بھی جاتا ہے، اور کوئی ملک عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہے۔ اقوام متحدہ نے سن 1967 کے اسرائیلی قبضے کو ناجائز کہا ہے اور ان علاقوں کو متنازع قرار دیا ہے، لیکن آج بھی اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اگر کویت پر صدام حسین قبضہ کرتا ہے تو امریکہ اور یورپ لاؤ لشکر کے ساتھ عراق میں اتر جاتے ہیں، صدام حسین کو گرفتار کرتے ہیں، اور انسانی جرم کی بنیاد پر ان کو پھانسی پہ لٹکاتے ہیں، اس کی پارٹی کو پھانسی پہ لٹکاتے ہیں۔ وہ تو اس کے اشیر بھی نہ تھا جو آج ہو رہا ہے۔ کب تک انسانیت سوتی رہے گی؟ اور جمعیت علماء اسلام آج یہ فرض نبھا رہا ہے کہ وہ دنیا کو جھنجھوڑ رہی ہے، امت مسلمہ اور ان کے حکمرانوں کو بتا رہی ہے کہ آج اگر فلسطین کی باری ہے، اس کے بعد پھر اگر لبنان کی باری ہے، اور آج اگر ایران کی باری ہے، تو کل کس کی باری ہو سکتی ہے؟ یا سعودی عرب کی باری ہو سکتی ہے، اور یا پاکستان کی باری ہو سکتی ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ جس طرح آج ہم مسجد اقصی کی آزادی کے لیے فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، عرب دنیا کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اگر حرمین الشریفین کی طرف انہوں نے پیش رفت کی تو دنیا کا ہر مسلمان حرمین کی حفاظت کے لیے میدان میں اترے گا، قربانیاں دے گا، اپنا خون بہائے گا، لیکن سرزمین عرب اور حرمین الشریفین پر اتنا پاک قدم کو آنے کی اجازت نہیں دے سکے۔ دنیا بدل رہی ہے، اسلامی دنیا 25 سال سے نشانے پہ ہے، اور آج بھی اسلامی دنیا کو عقل نہیں آ رہی ہے۔ آج بھی اسلامی دنیا یہ نہیں سوچ رہی کہ اس امت کے مستقبل کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہر ایک اپنی الگ سی کوئی ہانڈی پکا رہا ہے، اور اس امید میں کہ میں اس ہانڈی کا گوشت کھاؤں گا، لیکن جب گوشت کھانے کا مرحلہ آئے گا تو نہ آپ ہوں گے نہ آپ کی ہانڈی ہوگی۔ کچھ احساس کرو، کچھ سوچو ذرا۔ ایران اسلامی برادری کا حصہ ہے، اور ایران پر اسرائیل کے جارحانہ حملے کی
ہم صرف مذمت نہیں کر رہے، ہم ایران کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔